اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الشفا شروع کر رہے ہیں. شفا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ گلی ہے 1 2 3 4 5 یہ گھر ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ سارے گھر ہیں 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے, ان گھروں میں سے ایک گھر بک رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا گھر برائے فروخت ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے کس کو بیچنا ہے؟ اس نے بیچنا ہے اس گلی والے کو. اس گلی والے کو بیچنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس گلی والے کو گھر بیچنا ہے. صحیح ہے. تو اب اس کو گھر بیچنے کے حوالے سے جو حق ہے, اس گھر کے حوالے سے ان دونوں کو یا اس کو یا اس کو یا ان کو جو حق حاصل ہے وہ حق ہے حق شفا. ٹھیک ہے جی, حق شفا اسے کہتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ہیں, پہلے آپ اس کو سمجھو. پہلے کتاب میں دیکھو کیا کہتے ہیں, یا تملق البقعتی, بقع کی ملکیت, بقع کی ملکیت حاصل کرنا جبرن علی المشتری, مشتری پر جبر کر کے. مشتری کون ہے؟ یہاں یہ مشتری ہے, یہ دوسری گلی میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور احمد بائے ہے, یہ احمد کا گھر ہے, ابراہیم مشتری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کون ہے؟ یہ سمیع اللہ ہے. یہ کون ہے؟ نصیر ہے. یہ کون ہے؟ خالد ہے. یہ کون ہے؟ عبد السمیع ہے. یہ کون ہے؟ نصیر ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان لوگوں کو چلو نصیر کا چھوٹا بنت نصیر کر لو. بنت نصیر جیسے کہتے بنت لبون, اوے بنت لبون ادھر آ. ٹھیک ہے, آپ رہے گے, چلو سلمان کو بعد میں لے کر آئیں گے. تو دیکھو بھائی, اب ان کو جو حق حاصل ہے نا, جبرن حق حاصل ہوگا کس پر؟ ابراہیم کے اوپر, کہ یہ ان سے لینے آ رہا تھا, انہوں نے اس سے چھین لینے کا جو حق ہے اس حق کو حق کے شفا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جبرن لینا مطلب چھیننے کا حق. بما قام علیہ, جتنے میں چیز مشتری کو پڑی ہے اتنے میں. سمجھ رہے ہو؟ جتنے میں چیز مشتری کو پڑ رہی ہے اتنے میں. بما قام علیہ کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو مشتری کو نہ بیچے بلکہ نصیر کو بیچ دے, سمیع اللہ کو بیچ دے, عبد السمیع کو بیچ دے, خالد کو بیچ دے, جس کو چاہے اس کو بیچ دے. ٹھیک ہے بھائی, بات واضح ہے؟ ہاں ہوتا ہے بھائی, کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے آج کل, اور اس کے بڑے کیسز چلتے ہیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں. آج کل اس کا سسٹم اور ہے. خیر میں بتاؤں گا. آج کل اس کا سسٹم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ کوئی پلاٹ بیچنا چاہتا ہے یا پلاٹ خریدنا چاہتا ہے وہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں فلاں سے, اگر کسی کو کوئی حق کے اعتراض ہے تو وہ آ جائے. ٹھیک ہے, ہر کوئی کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. آپ کی مسجد ہرا کسی نے وقف کی نا, تو اگر کسی نے وقف کی ہے تو وقف کے ساتھ مہینے کے اخبار میں 3 دن لگائے گا, جنگ میں لگائے گا یا کسی بھی اخبار میں. کوئی بھی اخبار کھول کے دیکھ لو نا, تو اس کے ایک حصے میں ٹینڈر والے حصے میں یہ چیز دی ہوتی ہے. تو آپ کو تو پتہ نہیں ٹینڈر والا حصہ کون سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اخبار کے ایک حصے میں یہ چیز دی ہوتی ہے. آج کل یہی ہوتا ہے, چنانچہ وہ اخبار میں لگتا ہے, اخبار کی کٹنگ آپ کی فائل میں لگتی ہے. صحیح ہے نا.
اب اگر کوئی جائے اور جا کے عدالت میں کہے کہ مجھے حق شفع ہے، تو عدالت کہتی ہے جب یہ اخبار میں آئے تھے تم سوئے ہوئے تھے، تمہیں اس وقت حق ثابت کرنا چاہیے تھا، تو یہ اخبار میں لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اس بیچارے ہمسائے کو کیا پتا کون سے اخبار میں آ رہا ہے؟ پاکستان میں تو 60 اخبار نکلتا ہے، تو کس اخبار میں لگایا؟ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو یہ دوسرے کے حق کو لینا ہے. سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ دیکھو مسئلہ اہم ہے. شریک کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ شریک کی بہت سی قسمیں ہیں. میں نے چونکہ پہلے طنز پڑھائی نہیں ہے نا، تو اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آگے ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن امید ہے کہ شرکاء کے بارے میں تفصیلی بحث آگے ہوگی. یہاں پر تقسیم خلید لفظ ہے، خلید. ٹھیک ہے، خلید، انہوں نے خلید کا لفظ استعمال کیا. خلید کہتے ہیں کس کو؟ شریک کو. آپ لوگوں نے کیا کہا؟ خلید یہاں پر شریک کے معنوں میں. ٹھیک ہے، خلید کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک خلید وہ ہوتا ہے جو کہ نفس چیز کے اوپر نفس مال میں شریک ہو. نفس مال میں، مثلا یہ جو گھر ہے، یہ احمد کا گھر ہے، اس احمد کے گھر کے اندر خالد بھائی بھی شریک ہے. ٹھیک ہے، اس گھر میں اس کو کہتے ہیں نفس خلید. ٹھیک ہے، نفس مال میں کسی شخص کا شریک ہو جانا. سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 1. نمبر 2، حق مال. حق مال کا کیا معنی ہے؟ حق مال کا معنی یہ ہے کہ دیکھو یہ سارے گھر ملے ہوئے نا، ان سب کا راستہ، اس راستے میں یہ سارے شریک ہیں، ہے نا. اس گلی میں پانی آتا ہے ایک پائپ لائن کے ذریعے سے، اس پائپ لائن میں یہ سارے شریک ہیں. ایک پانی آتا ہے اس میں، تو اس پائپ لائن میں یہ سارے شریک ہیں، ہے نا بھائی. اس راستے میں یہ سارے شریک ہیں، اس پانی کے گزرنے کے راستے میں یہ سارے شریک ہیں. یہ گھر ہے، ان کو تھوڑا بڑا کر لو، کھیت بنا لو. ٹھیک ہے، کھیت بن گیا. اب کھیت بن گیا تو کھیت میں یہاں سے پانی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے پانی آتا ہے، یہاں سے پانی آتا ہے، یہاں سے پانی آتا ہے. ٹھیک، پھر یہاں سے بڑا نالا گزرتا ہے اور وہ اگلے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. تو یہ جو ہے، یہ بڑا نالا اگلے والے کھیتوں سے مل رہا ہے، اگلے والے کھیتوں سے مل رہا ہے. تو یہ اس نالے میں بھی شریک ہو گئے، اس نالے میں بھی شریک ہو گئے. صحیح ہے نا. تو یہ حق میں شریک ہے. کیسے جی؟ اب کون کس کا شریک ہے، کون کس کے زیادہ قریب ہو کے شریک ہے، اس کی بحث امید آگے آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ حق کے مال میں شریک. ٹھیک ہے، سمجھ گئے بھائی؟ تیسرا، پڑوسی. مطلب دیوار میں شریک. صحیح ہے. یہ دیکھو ان دونوں گھروں کی دیوار ایک ہے، ملی ہوئی ہے نا. اس کی دیوار اپنی، اس کی دیوار اپنی، لیکن دیوار ملی ہوئی ہے. ان دونوں گھروں کی دیوار ملی ہوئی ہے، ان دونوں گھروں کی دیوار ملی ہوئی ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں ملاصق، اس کو کہتے ہیں جار. صحیح ہے بھائی؟ بات سمجھیے. دیکھو بھائی، تجب شفع واجب ہوتا ہے للخلیط شریک کے لیے، فی نفس المبی جو کہ نفس مبی میں شریک ہے سب سے پہلے وہ. ٹھیک ہے، ثم للخلیط فی حق المبی، پھر جو حق مبی میں شریک ہے پھر اس کے لیے. سمجھ رہے بھائی؟ آگے، کشربی جیسے کہ پانی گزرنے کی جگہ ہے، والطریق جیسے کہ راستہ ہے، لیکن ان کا نا خاصاً، اگر وہ راستہ خاص ہو. کیا مطلب راستہ خاص ہو؟ دیکھو یہ دو گھر بنے ہوئے نا،
یہ دو گھر بنے ہوئے ہیں، مسجد یہاں پر ہے، یہاں پر ہے مسجد، ٹھیک ہے، یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اوہ صحیح، کیسی مسجد بنی، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، یار ہم نا روزانہ یہاں سے گھوم کے ادھر مسجد جاتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی دیوار 1 فٹ تم پیچھے کر لو، 1 فٹ تم پیچھے کر لو، تو یہ گزرنے کا راستہ ہے، سیدھا مسجد جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ طریقے خاص انہوں نے بنا لیے، ایک خاص راستہ بنا لیا، یہ ہے طریقے خاص، ٹھیک ہے، ورنہ طریقے عام میں تو یہ سارے شریک ہیں نا جن کو ہم نے گند مار دی ہے، نہیں اس میں سارے گزر سکتے ہیں، سارے گزر کے مسجد جا سکتے ہیں، لیکن اس راستے میں کون شریک ہے؟ یہ دونوں، کوئی اور تو شریک نہیں ہے نا۔ تو یہ کہہ رہے وہ طریق حق مبی کے اندر کا شرب، جیسے کہ شرب ہے، وہ طریق ان کا نا خاص طریق میں جب شریک ہو، جب طریقے خاص ہوگا، سمجھ رہے بھائی؟ تو درجہ کیا بن گیا؟ سب سے پہلے نفس مبی میں کوئی شریک ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 حق مبی میں کوئی شریک، حق مبی کی وضاحت کر دی، سمجھ رہے بھائی؟ سب سے پہلے نفس مبی، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا نمبر آ گیا حق مبی، حق مبی کی وضاحت کر دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر پڑوسی، جار ملاصق، جار ملاصق مطلب جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم للجار الملاصق، وہ پڑوسی جو کہ متصل ہے، ملاصق کہتے ہیں متصل کو، سمجھ رہے بھائی؟ تھوڑی سی بات واضح کر رہے ہیں، ایک گھر بنا ہوا ہے، وواضع الجذوع علی الحائط، چھت کیسے بنتی ہے؟ چھت کیسے بنتی ہے؟ دیکھو یہ شہتیر رکھتے ہیں اس پلر پر اور اس پلر پر، یہ شہتیر اس پلر پر اور اس پلر پہ رکھا، ٹھیک ہے، تو یہ شہتیر جو رکھا ہے یہ میرے گھر ہے اور یہ شہتیر اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ادھر جو دیوار بنے گی وہ ان کا گھر ہوگا اور اس سے ادھر جو دیوار بنے گی یہ میرا گھر ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے اس کے گھر پر اور اپنا شہتیر اس کے گھر پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی میرا پڑوسی بن جاتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو نا، مسئلہ یہ کہ وہ پڑوسی ہے، وہ کل اپنا مکان بیچ کے جاتا ہے، نیا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے نا ادھر فیکٹری بنانی ہے، چنانچہ میں اپنے گھر کی دیوار گراؤں گا، جب وہ میرے گھر کی دیوار گرائے گا تو میرا شہتیر بھی گرے گا، تو اس لیے شریعت نے مجھے حق دیا کہ میں اس کے اوپر بات کروں۔ تو واضع الجذوع علی الحائط، جذوع یعنی شہتیر، حائط یعنی دیوار کے اوپر رکھنے والا یہ بھی پڑوسی ہے، سمجھ رہے؟ والشریک فی خشبۃ علی الحائط، ایک تو یہ شہتیر رکھا ہوا ہے، ایک یہ چھت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو یہ چھت کنکریٹ کی بنی ہوئی ہے، اس میں سریا لگا ہوا ہے، پہلے یہ چھت لکڑی کی ہوتی تھی، بڑا شہتیر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بڑا شہتیر ہوا اور بڑے شہتیر کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوتی تھیں، ایک شہتیر رکھا، ٹھیک، شہتیر کے اوپر لکڑیاں رکھ دی، جھونپڑی نہیں، گھر ہی ایسے ہوتے تھے جناب، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو گیا کیا؟ ایسے کر لو، یہ شہتیر ہے، وہ بہت ہی بڑا ہو گیا شہتیر، یہ شہتیر ہے، یہ شہتیر ہے، سمجھ لو، ٹھیک ہے، یہ شہتیر ہے۔ اب یہ جو دیوار ہے نا میرے پڑوسی کی ہے، صحیح ہے، اب یہ دیوار، یہ جو لکڑی ہے یہ میں نے اپنے پڑوسی کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ دیکھو یار، کاپی لے کے آؤ، یہ رجسٹر دو،
یہ دیوار ہے نا، یہ دیوار، ٹھیک ہے. اب یہ دیوار کیسے کھڑی ہوگی؟ یہ چھت ہے، یہ چھت ہے، یہ کیسے کھڑی ہوگی؟ اس کے نیچے شیطیر لگے گا، ٹھیک ہے. یہ شیطیر لگایا میں نے ادھر، ٹھیک ہے. اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی، ٹھیک ہے. اور یہ جو دیوار، یہ جو لکڑیاں ہیں نا، اس کے اوپر تو میں نے شیطیر لگایا اور یہ اوپر لکڑیاں آ گئیں، ٹھیک، لکڑیاں پوری ہیں. اور یہ جو دیوار ہے نا، یہ اس دیوار کے اوپر میں نے لکڑیوں کو سپورٹ رکھ دیا، ٹھیک ہے. اور یہ دیوار پڑوسی کی ہے، صحیح ہے نا. پڑوسی کی دیوار کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا نا. ابھی یہ سسٹم کیا کہ اپنی دیواریں لوگوں نے الگ سے بنانا شروع کی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. گاؤں دیہات میں آج بھی ایسا ہوتا ہے، پڑوسی کی دیوار کے اوپر بنا لیا جاتا ہے. لیکن ابھی دیکھو، اب یہ جو دیوار ہے نا، یہ شیطیر لگایا، یہ صرف میں نے شیطیر اس کے گھر کے اوپر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں. اب اس میں نے پوری دیوار اس کے گھر کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ دیوار لکڑیاں لگائی جاتی ہیں اور لکڑیوں کے اوپر اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں. صحیح ہے. تم لوگ میری مسجد آ کے دیکھ لو، کافی 6-7 سال پہلے عارضی طور پہ بنی ہے. تو عارضی طور پہ لوگ ایسی چیزیں بناتے ہیں. ٹی آر گارڈر ہوتا ہے، ٹی آر گارڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں لگاتے ہیں. تو یہ جو دیوار ہے، یہ پڑوسی کی دیوار ہے. ٹھیک ہے بھائی، پڑوسی کی دیوار ہے. اب پڑوسی کی دیوار کیا کہہ رہے؟ وَالشَّرِيكُ فِي خَشَبَةِ عَلَى الْحَائِطِ، اور وہ جو پڑوسی خشبہ میں، یعنی دیوار کے اوپر جو لکڑی میں نے اس کے اوپر رکھی ہے، اس میں شریک ہے جارن، وہ بھی پڑوسی ہے. ٹھیک ہے بھی. پھر عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ بِالْبَيْعِ، عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ بِالْبَيْعِ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے رکھا ہوا ہے گھر کی یہ دیوار بنائی ہے، اس کے اوپر لگائی ہے شیطیر، اس کے اوپر رکھا ہے. یہ والا دوسرے کا گھر ہے، ٹھیک ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ خالد کا. دیکھو ادھر آؤ، یہ کس کا گھر ہے؟ نصیر کا. صحیح ہے. اس کے پیچھے کس کا گھر ہے؟ خالد کا گھر ہے. ادھر گھر کس کا ہے؟ عمر کا ہے. صحیح ہے. سامنے والا گھر کس کا ہے؟ بکر کا. ٹھیک ہے بھائی. اب ہر ایک کہتے ہیں ہمیں حق شفا چاہیے، ہر کوئی کہتا ہے ہمیں حق شفا چاہیے. تو عدد رؤوس کے حساب سے حق شفا ہوگا. یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا گھر زیادہ جوڑا ہوا ہے تو اس کو زیادہ دیا جائے، اس کا گھر کم جوڑا ہوا ہے اس کو کم دیا جائے، اس کا گھر بھی اتنا جوڑا ہوا ہے اس کو زیادہ دیا جائے، اس کا گھر بالکل الگ ہے اس کو نہ دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. سب کو برابر دیا جائے. یہ نہیں کہ 1 2 3 4 حصے کر لیے جائیں گے اور چاروں بندوں کو شفا دیا جائے گا. یہ گھر چاروں بندوں کا ہوگا، اکیلے بندے کا نہیں ہوگا. صحیح ہے. نفس مبی میں شریک ہے. ایک گھر ہے، اس میں ایک حصہ ابراہیم کا ہے، ایک حصہ نصیر کا ہے، ایک حصہ احمد کا، ایک حصہ خالد کا. ٹھیک. احمد اپنا حصہ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے. ابراہیم کا کتنا حصہ ہے؟ 1/2. ٹھیک ہے. نصیر کا کتنا حصہ ہے؟ 3/2 ہوئی نہیں سدس، اور اس کا سلس. ٹھیک ہے بھائی. اور بقیہ حصہ احمد کا تھا. اب احمد کا حصہ ابراہیم کو بھی اتنا ملے گا، نصیر کو بھی اتنا ملے گا، خالد کو بھی اتنا ملے گا. یہ نہیں کہ ابراہیم کا زیادہ ہے تو اس کو زیادہ دیں گے، نصیر کا کم ہے تو اس کو کم دیں گے، خالد کا زیادہ ہے تو اس کو اور زیادہ دیں گے. پہلے 4 بندے تو شریک تھے، اب ایک نکلا ہے تو بقیہ 3 بندے شریک رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، یہ اس کو چھوڑو، ابھی تو ہم اصول پڑھ رہے ہیں. تو اعلیٰ عدد الرؤوس بالبیع، بیع کے اندر عدد رؤوس کا آپ لوگ مسئلہ نہیں سمجھے میرے خیال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کا یہ شوپیکس ہے نا، شوپیکس، اس شوپیکس کے اندر 10 بندے شریک ہیں. ٹھیک ہے. ایک بندے کا 50% ہے. ٹھیک ہے. ایک بندے کا ہے کتنا؟ 50%. ایک بندے کا ہے 30%. ایک بندے کا ہے 10%. ایک بندے کا ہے 2%. ایک بندے کا ہے 3%. ایک بندے کا ہے 4%. ایک بندے کا ہے 1%. ٹھیک. سارے اس میں شریک ہیں. ٹھیک. یہ 10% والا کہتا ہے میں نے جانا ہے.
اب سب کہتے ہیں ہمیں حق شفا دو، ٹھیک ہے؟ تو سب کو اس کو 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے، 6 حصے کیے جائیں گے اور سب کو برابر برابر دیا جائے گا، سب کو برابر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ 50% والے کو زیادہ دیا جائے، 30% والے کو، ہاں، تو اس حساب سے نہیں دیا جائے گا، سمجھ رہے بھائی؟ اعلی عدد الرؤوس، جو تقسیم ہوگی وہ عدد رؤوس کے حساب سے ہوگی، بالبیع، بیع کی صورت میں، سمجھ رہے بھائی؟ تستقر بالاشہاد، تستقر بالاشہاد، جس نے حق شفا کا دعویٰ کیا ہے اس کو چاہیے وہ اگر گواہ قائم کر دے تو حق شفا پکا ہو جاتا ہے، وہ شفا پر گواہ قائم کر دے تو حق شفا پکا ہو جاتا ہے۔ تملک بالاخذ بالتراضی، اور یہ لے لے گا اگر وہ لے تو ترازی کے ساتھ، او بقضاء القاضی، یا قاضی کی قضا کے ساتھ، یعنی جس نے گھر بیچا ہے، مشتری جس نے گھر خریدا ہے اس کو راضی کر کے لے لے، یا پھر قاضی سے فیصلہ کرے، قاضی سے بحث کرے اور پھر اس سے لے لے، ٹھیک ہے جی؟ آگے آؤ، باب طلب الشفا۔ اب ہم نے شفا کو طلب کیسے کرنا ہے؟ باب طلب الشفا والخصومت فیہا، شفا کو طلب کیسے کرنا ہے، اس میں خصومت کیسے آتی ہے، اس کا طریقہ کار۔ ابھی تو ہم نے اصول پڑھ لیا نا، کون کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اب یہ کرنا کیسے ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہ کرنا کیسے ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ کپڑا دینا، دیکھو بھائی، ابراہیم کو پتا چلا کہ احمد نے اپنا گھر نصیر کو بیچ دیا، ٹھیک ہے؟ ابراہیم آپ کو پتا چل گیا، ابراہیم کو پتا چل گیا کہ احمد نے اپنا گھر نصیر کو بیچ دیا، تو اس نے کیا کیا، اس نے اب یہ چاہتا ہے کہ یہ گھر میں خرید لوں، کیونکہ میں نے بہت ساری بھینسیں پالی ہوئی ہیں اور بھینسیں تنگ ہوتی ہیں، یہ چلا جائے گا تو میں دیوار گراؤں گا اور لے لوں گا، ہے بھائی؟ آپ کے مدرسے والوں نے مدرسے کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور عمارت بنانی ہے، اور یہ پیزے والے اپنی عمارت بیچ کے جا رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ کے مدرسے والے کہتے ہیں میں حق شفا کر لیتا ہوں، یہاں پر ہم مدرسہ بنات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم طلباء کی رہائش کر لیں گے، یہاں پر ہم دارالفتہ بنا دیں گے، ٹھیک؟ تو ان کی یہ سوچ ہے۔ اب اس نے بیچ دیا، تو جیسے ہی مدرسے والوں کو پتہ چلا تو یہ فوراً گواہ، تم گواہ بنو، تم گواہ رہو کہ میں اس پہ حق شفا کا دعویٰ کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس میں 3 قسم کی طلب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتی ہے طلب مواسبت، طلب مواسبت مطلب یہ ہے کہ اپنا حق ثابت کر دے کہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ سب سے پہلے طلب مواسبت، اپنا حق ثابت کر دے کہ یہ میرا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد طلب تقریر یا طلب اشہاد، یعنی جس نے خریدا ہے یا جس کے پاس گھر ہے یا گھر کے پاس جا کے اس بات کا اعلان کر دے کہ میں نے اس پہ حق شفا کا دعویٰ کر دیا، اب یہ میرا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ بائی کے پاس چلا جائے یا مشتری کے پاس چلا جائے یا اقار کے پاس چلا جائے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور تیسرا حق استحقاق، ٹھیک ہے؟ طلب استحقاق، اس کے مختلف نام ہیں، تو یہ 3 طلب کرنا اس کے ضروری ہے۔ یہ دونوں فوری اور یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں فوری ضروری ہے اور یہ مؤخر بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے بھائی؟ 1 مہینے تک مؤخر کر سکتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو یہ عملی کام ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَإِنْ عَلِمَ الشَّفِيعُ، شفا کرنے والے کو پتہ چل گیا بالبیع، بیع کا، تو وہ کیا کہ اشہد، وہ گواہ بنائے کہ میں گواہ بنا، اشہد، وہ گواہ بنائے فی مجلسی علی الطلب،
اپنی طلب کے اوپر مجلس کے اندر اندر ہی گواہ بنا لے کہ یہ مجھے چاہیے، یہ کیا طلب معصبت ہے. ٹھیک. اس کے بعد ثم علی البائع لو فی یدہ، پھر بائع پر بنائے اگر اس کے ہاتھ پر ہو، او علی المشتری، یا پھر مشتری پر بنائے اگر مشتری کے ہاتھ میں ہو، او عند العقار، یا پھر اس زمین کے پاس آ کر گواہ بنا دے کہ بھئی میں نے اس کے اوپر شفا کا دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے. درمیان کا جملہ چھوڑو. فَإِن طَلَبَ عِندَ الْقَاضِي، اور پھر جب قاضی اگر اس کے پاس طلب کرے تو پھر وہاں پر بھی ان سب باتوں کی گواہی دے. سمجھ رہے بھائی؟ قاضی اس کو طلب کرے تو وہاں پر اس بات کو طلب کرے، قاضی پوچھے تو وہاں پر بھی طلب کرے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ثم لا تسقط بالتاخیر، کہتے ہیں یہ جو تیسرا قاضی کا پوچھنا ہے یہ تاخیر سے ساکت نہیں ہوتا ہے. امام محمد فرماتے ہیں اگر 1 مہینے تک تاخیر کر دی تو پھر ساکت ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں جو بائع ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے. اس کو مشتری فوراً پیسے دے رہا تھا، آپ تو دے نہیں رہے، آپ تاخیر کرتے جا رہے ہیں، لہذا آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَإِن طَلَبَ عِندَ الْقَاضِي میں نے ایک بات تھوڑی سی واضح کرنے کے لیے اس کا ترجمہ کیا. ٹھیک ہے کہ ثُمَّ عِندَ الْقَاضِي، ٹھیک ہے، ثُمَّ عِندَ الْقَاضِي کا ترجمہ کیا. فَإِن طَلَبَ عِندَ الْقَاضِي کا ترجمہ میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بھی کہہ رہے ہو کہ استاد جی دماغ سب خراب کرو، چھوڑو دفعہ کرو، جاؤ جاؤ آپ نے پڑھا دیا بس کرو. دیکھو فَإِن طَلَبَ عِندَ الْقَاضِي، اب جب قاضی نے طلب کیا تو اب اس کو کیا کرنا ہے. دیکھو یار اس میں شفا کا دعویٰ کون کر رہا ہے ہماری کلاس میں؟ ابراہیم شفے کا دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بیچا تھا نصیر کو. ٹھیک ہے. تو اب جو شفے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ابراہیم کیا ہوا؟ مر گیا ہے؟ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کون ہے؟ شفیع. ٹھیک ہے. اور یہ ہے مدعی. ٹھیک. اور اس کے بعد احمد بائع ہے. ٹھیک. اور نصیر مشتری ہے. تو ان میں سے جس کے ہاتھ میں ہوگا نا وہ مدعا علیہ ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہے. اب قاضی نے سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ بھئی بیع ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. کہتے ہیں سأل المدعا علیہ، مدعا علیہ سے پوچھا قاضی نے. فَإِنْ أَقَرَّ بِمِلْكِ مَا يَشْفَعُ بِهِ، اگر اس نے اقرار کیا جس چیز کے اوپر شفا کا دعویٰ کیا گیا اس کے ملک کا، اگر اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میری ہے، شفا ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابراہیم خوش ہو جائے گا. خوش نہیں ہو جائے گا، ساتھ 2 کروڑ روپے تیار رکھنا. زمین پیسے دے کے خریدنی، فری میں تو نہیں ملے گی نا. صحیح ہے. فَإِنْ أَقَرَّ بِمِلْكِ مَا يَشْفَعُ بِهِ، جس چیز کے شفا کا دعویٰ کیا گیا ہے اس چیز کا اقرار کر رہا ہے بھائی؟ اقرار نہیں کر رہا. تو قاضی کہہ رہے ٹھیک ہے قسم اٹھاؤ. اس نے قسم سے او نقلا یا قسم سے انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. او برہن الشفیع، یا ابراہیم او گواہ پیش کرے یار اسی کی زمین ہے، دیکھو کاغذات اس کے نام پہ، 2 بندے اس کے گواہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات ہو گئی. زمین کے بارے میں بات ہو گئی. پہلی بات زمین کے متعلق، زمین کی دیکھو یہ اصول ہے، بہت اہم اصول ہے ملکیت کے متعلق. ٹھیک. پہلی بات ہو گئی. پہلی بات ثابت ہوئی. اگر پہلی بات ثابت ہوئی تو پھر شفا ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. ابھی آرام کرو، شفا ثابت نہیں ہوا، رکو. دوسرا وہ سوال کرے گا فروخت کر رہے ہو کہ نہیں، بیچ رہے ہو کہ نہیں ہیں. پوچھے گا احمد سے کہ احمد بھائی بیچ رہے ہو، آپ سے پوچھے گا آپ نے خریدا ہے یعنی جس کے پاس ہے اس سے.
سأل عن الشراء فإن اقر بھی اس نے اقرار کر لیا، او نقل یا انکار کر دیا، قسم سے انکار کر دیا، اور برہن الشفیع یا اس نے ویڈیو دکھا دی، دیکھو بیچ رہے ہیں، ویڈیو نہیں دکھا دی، برہنہ گواہ پیش کر دیا، تو قضی بہا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، یعنی کہ اب اس کو حق شفا کا دعویٰ کیا، ہاں قسم سے انکار کیا نا، قسم سے نقل کا مطلب قسم سے انکار کرنا نا، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس نے منع کر دیا، اس کا مطلب بیچ ہی نہیں رہا، جب بیچ ہی نہیں رہا تو اس کی ہوئی نہیں، معاملہ ہی ختم ہو گیا نا، کیوں نصیر بھائی، سمیع اللہ بھائی دعوت برکاتہ۔ لو بھائی اب آگے ابراہیم زمین کتنے کی بیچی تھی نصیر کو؟ احمد 2 کروڑ کی بیچی تھی، ٹھیک ہے، 2 کروڑ کی زمین بیچی تھی، اور یہ پیسے دے رہا تھا اس کو 2 کروڑ روپے، تو ولا يلزم الشفیع احضار الثمن وقت الدعوی، جب اس نے دعویٰ کیا نا اس وقت 2 کروڑ اس کو لانا ضروری نہیں ہے، صحیح ہے، پہلے حق ثابت ہو اس کے بعد پیسے لائے جائیں گے نا، حق ثابت ہی نہیں ہو رہا تو پیسے کیوں لائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے بھائی، اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن اگر پیسے اس کے پاس ہیں اور بائے کو پتہ ہے، احمد کو پتہ ہے کہ پیسے اس کے پاس ہیں، تو خاصم البائے لو فی یدہ، اگر پیسے اس کے پاس ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نقد میں خریدوں گا، تو اب احمد اس کے اوپر جھگڑا کر سکتا ہے، مخاصمہ کر سکتا ہے کہ نہیں جی آپ پیسے لے کے آؤ، صحیح ہے بھائی۔ ایک اور بات دیکھو، ایک اور مسئلہ، ایک ضمنی مسئلہ، ولا يسمع البینۃ ولا يسمع البینۃ حتى يحضر المشتری، جب تک مشتری نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی بینہ قبول نہیں کیا جائے گا اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ فیفسخ البیع بمشہدہ، اگر بیع جب فسخ ہوگی یعنی اس کو لیا جائے گا، وجہ اس کی کیا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے وہ خرید رہا تھا تو فیصلہ تو اس کے خلاف جا رہا ہے نا، آپ کو تو پیسے چاہیے تھے، آپ نے تو مکان بیچ کے جانا ہے، آپ کو کیا لگے کہ وہ خرید رہا ہے یا وہ خرید رہے ہیں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک، آپ کو پیسے چاہیے تھے، اب حق تو اس کا تھا نا، تو لہٰذا اس کی موجودگی میں گواہ ہوں گے، اس کی موجودگی میں فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسی بیع فسخ ہونی ہے تو بھی اس کی موجودگی میں ہوگی، اس کی موجودگی میں کے بغیر نہیں ہوگی۔ والعہدۃ علی البائع، لیکن چیز کے حوالے کرنے کی ذمہ داری بائع کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے بھائی، یعنی اس نے اگر پیسے اس سے لے لیے تھے تو اب یہ اس کو پیسے واپس کرے گا، زمین اس کے پاس تھی تو زمین آپ اس کے حوالے کریں گے، والعہدۃ ادائیگی بائع کے ذمہ ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ، بس اتنا کافی ہے۔